شرح میں جو کچھ ذکر تھا وہ تو کل تم نے پڑھ لیا، لیکن اب کچھ اعتراضات ہوتے ہیں یہاں پر، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اعتراض ایک تو منہیے پر ہے کہ ماتن نے جو منہیہ لکھا کہ لِأَنَّهُ بَسِيطٌ ذِهْنًا وَخَارِجًا، لا يحد کے لیے دلیل دی نا، دلیل کا صغرا ذکر کیا کہ لِأَنَّهُ بَسِيطٌ ذِهْنًا وَخَارِجًا۔ تو میاں یہ ذہنن و خارجن یہ منصوب ہے بنزع الخافض، ذہنن منصوب ہے، خارجن بھی منصوب ہے۔ اصل میں خافض یعنی جار یہاں موجود تھا تو اس کو نکال دیا، حذف کر دیا کلام سے، تو اس کو نصب دے دیا، اس کو منصوب بنزع الخافض کہتے ہیں۔ یاد ہے نحو پڑھی ہے نا؟ تو خافض کو اگر یہاں ذکر کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے کہ لِأَنَّهُ بسیط فی الذہن والخارج وفی الخارج، لأنه بسیط فی الذہن وفی الخارج، یوں عبارت ہو جائے گی۔ تو میاں یہ تو بڑی خرابی لازم ہوگی کہ باری تعالیٰ ذہن میں ہے لیکن بسیط ہے، ذہن میں ہے، اسی طرح باری تعالیٰ خارج میں ہے لیکن بسیط ہے۔ یہ مطلب ہوا نا منہیہ کا۔ تو باری تعالیٰ ذہن میں ہے، فی ظرفیت کے لیے آتا ہے نا، تو یہ ذہن پھر ظرف نہیں بنے گا۔ کس کے لیے ظرف بنے گا؟ باری تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ منہیہ تو میاں یہ تو الٹا فساد برپا کر دیا اس نے۔ باری تعالیٰ ذہن میں ہے لیکن بسیط ہے، العیاذ باللہ، یہ تو بات ہی غلط ہے۔ باری تعالیٰ کے لیے تو کوئی ذہن یا خارج ظرف نہیں ہے میاں، وہ تو احاطہ حد حدود سے منزہ ہے کہ ذہن اس کو احاطہ کرے یا خارج اس کو احاطہ کرے۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ منہیہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میاں یہ تم کدھر چلے گئے؟ اس کو تم نے منصوب بنزع الخافض بنا دیا تو اعتراض کر دیا۔ ایسا ہے نہیں، یہ منصوب بنزع الخافض نہیں ہے، بلکہ یہ منصوب ہے بوجہ تمیز، نسبت سے، لِأَنَّهُ بَسِيطٌ، ہو اور بسیطن کے درمیان میں جو نسبت ہے، پڑھ چکے ہو نسبت سے بھی طویل واقع ہوتی ہے نا، بسیطن کی جو نسبت ہوئی ہے ہو کی طرف، اس نسبت میں ابہام ہے، اس نسبت میں، تو اس ابہام کو اٹھا دیا ذہنن و خارجن میں۔ ہمیں آ گئی ہے؟ تو یہ فی نہیں ہے یہاں پر۔ تو خرابی تو جبھی لازم آتی ہے کہ اس کو ظرف بنا دیں، آپ فی داخل کر دیں،
تو یہ ظرف نہیں ہے میاں، فی یہاں داخل نہیں ہے، یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے کہ ذہنن بھی تمیز ہے اور خارجن بھی تمیز ہے۔ کس سے؟ اس نسبت سے جو بسیطن کی نسبت ہے ہو کی طرف، تو اس نسبت میں ابہام ہے تو ذہنن و خارجن نے اس ابہام کو رفع کر دیا، لہذا کوئی ظرفیت لازم ہو باری تعالیٰ کے لیے نہیں آتی۔ میرے یہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک تو یہ اعتراض تھا، اس کا جواب۔ دوسرا آگے انہوں نے فرمایا کہ اقول اذ لا يتصور له تعالی اجزاء حدیۃ، یہ کہا کہ میاں باری تعالیٰ کی اجزاء حدیہ نہیں ہے، اجزاء حدیہ نہیں ہے، تو جب اجزاء حدیہ نہیں ہے تو لا یحد ٹھیک ہو گیا، لا یحد کے لیے دلیل بیان کر رہے ہیں نا، جب اجزاء حدیہ نہیں ہے تو حد کس سے مرکب ہو جائے گا؟ لہذا لا یحد صحیح ہے۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میاں اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یحد باری تعالیٰ کی حد نہیں ہے کیونکہ اجزاء حدیہ نہیں ہے، تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو میاں، باری تعالیٰ کی ذات کی لوگ تعریف کرتے ہیں، ہمیں آئیے کیا تعریف کرتے ہیں؟ الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع النقائص۔ باری تعالیٰ کی ذات کی کیا تعریف ہے؟ الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع النقائص، یہ تعریف کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تم یہ تعریف ہو گئی تو تعریف ہوئی کو تو حد کہتے ہیں، تو لا یحد کیسے ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک اعتراض یہاں ہوتا تھا کہ باری تعالیٰ کی تو حد ہے، یہ تعریف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میاں دیکھو، ہر تعریف حد نہیں ہوتی ہے، ہر تعریف حد نہیں ہوتی ہے۔ تعریف کی 4 قسمیں ہیں، ہاں، حد تام ناقص، رسم تام ناقص، تو انہوں نے ماتن نے لا یحد حد کا سلب کیا ہے، لا یعرف نہیں کہا ہے کہ باری تعالیٰ کی تعریف نہیں ہوتی۔ وہ اگر لا یعرف کہتے تو پھر تمہاری بات ہوتی۔ تو یہ جو تعریف ہے باری تعالیٰ کی، یہ تو میاں یہ تو بالعوارض ہے، تعریف ہے بالعوارض والصفات۔ ہمیں آ گئی ہے؟ دیکھو میاں، وجوب الوجوب ایک جز، المستجمع لجمیع صفات الکمال دوسری جز، المنزہ عن جمیع النقائص تیسری جز۔ ان 3 جزوں میں سے کوئی ایک جز ایسی ہے جو باری تعالیٰ کے لیے جز حدی بنے، ذاتی بنے، کہ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے جز بنے، تو یہ تو تمام کیا ہے؟ صفات ہیں۔ وجوب الوجود باری تعالیٰ کی صفت ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال صفت ہے، المنزہ عن جمیع النقائص صفت ہے۔ تو صفات تو عوارض ہوتی ہیں، تو یہ رسم ہے، رسم عوارض سے مرکب تعریف کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ حد نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو انہوں نے لا یحد کہا ہے کہ باری تعالیٰ کی حد نہیں ہے،
یہ نہیں کہا کہ لا یعرف ہو. تعریف تو ہو سکتی ہے باری تعالیٰ کی اور علماء کرتے ہیں، لیکن وہ جو تعریفات باری تعالیٰ کی ہیں وہ تمام کیا ہے؟ رسوم ہے، حدود نہیں ہے. سمجھ آئیے کہ ان میں کوئی بھی باری تعالیٰ کی ذات مرکب ہی نہیں ہے تو جز کیا نکلے گا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ دیکھو میاں، اذ لا يتصور له تعالی اجزاء حدیۃ، کہ باری تعالیٰ کی اجزاء حدیہ نہیں ہے جن سے حد مرکب ہو. حد مرکب ہو کا کیا مطلب؟ یتألف منہا قوامہ، ہاں وہ اجزاء ہوتے ہیں جن سے ذات مرکب ہوتی ہے. اجزاء حدیہ کون سی ہوتی ہے؟ یتألف منہا قوامہ، جن سے ذات مرکب ہو، یعنی وہ ذاتیات بنے. اجزاء حدیہ وہ ہے. تو ایسے اجزاء تو نہیں ہے میاں. باقی تم نے جو تعریف میں ذکر کی یہ تو صفات ہے، تو یہ تو عوارض ہے. تو عوارض سے مرکب ہو تعریف تو رسم ہوا کرتا ہے، حد نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ اچھا آگے یہ جو فرمایا کہ اما واجبات، تو واجبات کے بعد کیا کہا کہ فہی منفصلۃ الہویۃ، منفصلۃ الہویۃ. واجبات ہوں گی تو ان میں سے ہر ایک کی ہویت یعنی تشخص الگ ہوگا دوسرے کے تشخص سے. ہر ایک جز کی ہویت اور تشخص دوسری جز سے الگ منفصل ہوگا. تو میں آگے یہ آگے کیا کہا؟ مستغن بعضها عن بعض. تو میں آئیے مستغنی ہوگا بعض اجزاء دوسرے بعض سے مستغنی ہوں گے. اس پر اعتراض ہوا کہ یار یہ جو بات پہلی کہی کہ فإنها منفصلۃ الہویۃ یہ کافی ہے نا، کیونکہ مستغن بعضها عن بعض تو اسی کے اندر آ گیا کہ جب اجزاء ایک دوسرے سے تشخص میں منفصل ہیں تو انفصال اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کو افتقار نہیں ہے. تو افتقار نہیں ہے تو اسی کو استغنا کہتے ہیں. تو مستغن تو فہی منفصلۃ الہویت میں آ گیا. تو یہ دوبارہ مستغن کا ذکر کر رہا، یہ تو تکرار ہے میاں، استدراک ہے کلام میں. یہ ایک اعتراض یہاں پر ہوتا ہے، سمجھے ہو؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے میاں کہ یہ علماء کی عادت ہے کہ وہ تصریح ما علم ضمناً کرتے ہیں. بلیغ کلام میں کیا ہوتا ہے؟ تصریح ما علم ضمناً. تو دیکھو میاں فہی منفصلۃ الہویۃ، یہاں کا صریح مدلول کیا ہے؟ صریح مدلول تو یہ ہے کہ ان کے ہویت میں انفصال ہوگا. صریح مدلول تو یہ نہیں ہے کہ وہ مستغنی ہوں گے. تو استغنا بیچ میں سمجھ آ گیا، ضمن میں سمجھ آ گیا، لیکن مستغنن کا لفظ کر کے یہ تصریح بما علم ضمناً ہو گیا. تو یہ تو بلیغ کلام میں ایسا ہوتا ہے، یہ تکرار نہیں ہوتا، بلکہ یہ کلام بلیغ کے بلاغت کی دلیل ہوتی ہے کہ جو چیز پہلے کلام میں ضمنی طور پر سمجھ آئے، ہاں اس کے بعد اس پر تصریح کی جائے. سمجھ آئیے؟ تو یہ مستغنن جو ہے یہ منفصلۃ کے بعد یہ تصریح بما علم ضمناً ہے، لہذا یہ تکرار نہیں ہے، نہ استدراک ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ علی انہا بسائط، یہ علاوہ کے معنی میں ہے، اور یہ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ میاں اجزاء حدیہ اگر واجبات ہوں گی، ہاں ذہنیہ ہو کہ خارجیہ ہوں،
تو اگر وہ واجبات ہوں گی تو علی انہا بسائط. اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ وہ اجزاء آپس میں بسیط ہوں گی. ہر جز مرکب نہیں ہوگا، ہر جز بسیط ہوگا. سمجھ آئیے. اور اس کی دلیل یہ ہے، دیکھو میاں، کہ اگر وہ اجزاء مرکبات ہوں، یعنی دو احتمال ہیں اس میں، یا بسائط مانو گے یا مرکب مانو گے. اگر باری تعالیٰ کے لیے بفرض محال تم اجزائے حدیہ مانتے ہو تو یا بسائط مانو گے یا مرکبات مانو گے. بسائط مانو گے تو فہو المراد، کیونکہ یہاں سے مقصود کیا ہے؟ لأنہ بسیط ذہنا و خارجا. تو باری تعالیٰ کی بساطت ثابت کرنی ہے نا. تو بساطت جب اجزاء میں تم نے مان لی ہے تو تم بیوقوف نہیں ہے کہ اجزاء میں تو بساطت مانتے ہو تو کل میں کیوں نہیں مانتے ہو؟ جز کو بسیط مانتے ہو تو پھر کل کو بسیط کیوں نہیں مانتے ہو؟ سو میں آ گئی ہے. تو بسیط مان لیا تو فہو المراد، بساطت ثابت ہو گئی ہے. اور اگر اجزاء کو مرکبات مان لیا تو اے میاں، اجزاء کو مرکبات مان لیا تو وہ اجزاء مرکب ہوں گے پھر دوسرے اجزاء سے، تو ان اجزاء میں کلام چلائیں گے کہ وہ اجزاء بسائط ہیں کہ مرکبات ہیں. اگر وہ بسائط ہیں تو فہو المراد. تیسرے مرتبے میں بساطت مانتے ہو تو پہلے کیوں نہیں مانتے ہو؟ آخر کار ناک تو رکھ لیا نا، ناک تو رگڑ لیا کہ بساطت ہے. تو جب بساطت تیسرے مرتبے میں جا کر مانتے ہو تو پہلے مرتبے میں کیوں نہیں مانتے ہو کہ جان چھوٹ جائے؟ سمجھائیے. تو اگر ان کو مرکب مانتے ہو تو وہ مرکبات ہوں گے پھر اور اجزاء سے چوتھے مرتبے میں. تو پھر پوچھیں گے کہ میاں وہ اجزاء مرکبات ہیں کہ بسائط ہیں؟ تو اگر بسائط مانتے ہو فهو المراد، مرکبات مانتے ہو تو پھر ان میں کلام چلائیں گے. تو علی ھذا القیاس اگر مرکبات مانتے ہو تو لازم آئے گا تسلسل. سمجھ میں آئیے. تو تسلسل لازم تو باطل ہے، تو فالملزوم، تو کیا بات ثابت ہوا کہ اجزاء بسیط ہوں گے. سمجھ میں آئیے. تو اجزاء کو بساطت اجزاء میں مانتے ہو تو کل کے لیے کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہی بساطت مطلوب ہے. ذات باری تعالیٰ میں بساطت ہو مطلوب ہے، لہذا مان لو کہ ذات باری تعالیٰ بسیط ہے اور اس کے اجزاء حدیہ نہیں ہے، نہ ذہنی ہے نہ خارجی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہ دلیل ایک الگ دلیل دی ہے انہوں نے کہ باری تعالیٰ کے اجزاء اگر بفرض محال ہوں بھی صحیح تو یا بسائط ہوں گے یا مرکبات. مرکبات مانو گے تو تسلسل لازم ہے، تو بسائط ماننے پڑیں گے. سمجھ میں آ گئی ہے. یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میاں یہ جو دلیل دی ہے انہوں نے علی انہا بسائط والی، اس دلیل سے تو اجزاء خارجیہ حدیہ باطل ہو سکتے ہیں. سمجھ آئیے. لیکن اجزاء ذہنیہ حدیہ اس سے باطل نہیں ہو سکتے. تو مقصد تو ذہنن و خارجن دونوں طریقوں سے بساطت ثابت کرنا ہے نا. تو یہ دلیل تو ناقص ہے یار. دیکھو تم نے پڑھا ہے کہ اجزاء خارجیہ جو ہوتے ہیں وہ نفس الامریات ہوتے ہیں، وہ اعتباریات نہیں ہوتی. جیسے یہ جدران اور سقف ہے، یہ بیت کے اجزاء ہے نا، تو یہ تو نفس الامری چیزیں ہیں نا. تو اجزاء خارجیہ کیا ہوتی ہیں؟ نفس الامریات. تو تم کہتے ہو اگر اجزاء کو مرکب مانو گے تو پھر ان اجزاء میں کلام چلائیں گے. وہ بسائط ہیں کہ مرکب ہیں، تو پھر ان کو بھی اگر مرکب مانو گے تو ان میں کلام چلائیں گے. پھر ان کو مرکب مانو گے تو ان میں کلام چلائیں گے. تو علی ھذا القیاس لازم آئے گا تسلسل. تو تسلسل تو باطل ہے. تسلسل کن چیزوں میں باطل ہے؟
نفس الامریات میں تسلسل باطل ہے، اور اجزاء ذہنیہ تو تم پڑھ چکے ہو، تو اعتباریات ہیں، تو اعتباریات میں تسلسل باطل ہے، سمجھ آئیے؟ لہذا اجزاء ذہنیہ کی بساطت اس دلیل سے ثابت ہو نہیں ہو رہی ہے میاں، علی انہا بسائط سے. تو اب ہو سکتا ہے دیکھو میاں کہ یہاں اجزاء خارجیہ تو باطل ہو گئے حدیہ، لیکن اجزاء ذہنیہ تو باطل نہیں ہوئے. ہاں تو یہ دلیل تو پھر ناقص دلیل ہوئی نا، دلیل تام تو نہ ہوئی. یہ اعتراض یہاں پر ہوتا ہے کہ یہ علاوہ سے جو دلیل دی ہے یہ تو ناقص دلیل ہے میاں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میاں دیکھو، جب دعویٰ مرکب ہو، تم نے شرطازی میں بھی پڑھا ہے، جب دعویٰ مرکب ہو تو دلائل کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں. سمجھ آئیے؟ دلیل وہ بھی دلیل ہے جو دعوے کے ہر جز کو ثابت کرے، جمعی اجزاء کو ثابت کرے، وہ بھی دلیل ہے اس دعوے کی. اور وہ بھی دلیل ہے جو دعوے کے کسی ایک جز کو ثابت کرے، وہ بھی دلیل ہے. جب دعویٰ مرکب ہوتا ہے اجزاء سے تو دلیل کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ کہ دعوے کی ہر جز کو ثابت کرے، دوسرا یہ کہ دعوے کے کسی جز کو ثابت کرے. دلیل کا میدان پھر کھلا ہوتا ہے. اس لیے پہلی دلیل کہ ما واجبات او ممکنات، وہ تو دعوے کے ہر جز کو ثابت کر رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ اعلیٰ سے جو دلیل دی ہے یہ دعوے کی ایک جز پر دلیل ہے. کون سے؟ کہ اجزاء خارجیہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اجزاء خارجیہ کا سلب بھی ہو گیا، تو اجزاء خارجیہ بھی تو اجزاء حدیہ تھے نا، تو ایک جز دعویٰ کو تو ثابت کر دیا، لہذا یہ بھی دلیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دلیل نہیں ہے یا ناقص ہے، کوئی ناقص نہیں ہے، یہ ایک جز کے لیے دلیل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کو ثابت کر دیا ہے علی انہا بسائط. آگے فرمایا کہ او ممکنات حالکۃ الذات باطلۃ الحقیقت. دیکھو یا وہ اجزاء کیا ہوں گے؟ ممکنات ہوں گے. تو ممکنات کی تعبیر کیا کر دی؟ حالکۃ الذات. سمجھ آ گئی ہے؟ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ تو ممکن کی تعریف نہیں، یہ تو ممتنع کی تعریف ہے. حالکۃ الذات کون ہوتا ہے؟ حالکۃ الذات اس کو کہتے ہیں جس کی ذات کا تقاضا ہو عدم. حالکۃ الذات جس کی ذات کا تقاضا ہو ہلاک. ہلاک کیا ہوتا ہے؟ عدم. تو جس کی ذات کا تقاضا عدم ہو وہ تو ممتنع ہوتا ہے، وہ تو ممکن نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ لفظ یہاں پر بولنا حالکۃ الذات، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ممتنع کی تعریف ہے میاں، یہ امکان ممکن کی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ میاں یہ تم کدھر چلے گئے ہو، ایسا نہیں ہے. حالکۃ الذات کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ عدم اس کی ذات کا تقاضا ہو. حالکۃ الذات کا مطلب یہ ہے کہ فی ذاتی ہی وہ معدوم ہے. فی ذاتی ہی عدم اس کی ذات کا تقاضا ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی کلام نہیں یہاں پر. حالکۃ الذات اس کو کہتے ہیں جو ذات کے مرتبے میں وہ معدوم. تو میں آ گئی ہے؟ تو ذات کے مرتبے میں ممکن معدوم ہے نا میاں. سمجھ میں آ گئی ہے؟
کیونکہ اس کا وجود بغیر مرجح کے ہو سکتا ہے؟ تو ذات کے مرتبے میں وہ معدوم ہے نا. اس لیے خالقۃ الذات کا یہ معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ عدم اس کی ذات کا تقاضا، یہ معنی نہیں، وہ ممتنع ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر اعتراض ہوا کہ چلو خالقۃ الذات کا معنی یہ کہ ذات کے مرتبے میں وہ معدوم ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ باطلۃ الحقیقت کی کیا ضرورت تھی؟ خالقۃ الذات کافی ہے نا امکان کی تعبیر کے لیے کہ وہ ذات کے مرتبے میں معدوم ہے، بس ممکن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ باطلۃ الحقیقت کی پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ تو قول مستدرک ہے نا میاں. اس کا جواب یہ ہے کہ نہ میاں، اصل میں ممکن میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے ممکن کی ذات، دوسری چیز ہے ممکن کا وجود. دو چیزیں ہیں. حقیقت سے یہاں وجود مراد ہے، ماہیت مراد نہیں ہے. ذات سے مراد ماہیت مراد ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پہلے خالقۃ الذات کا معنی یہ ہے کہ اس کی ماہیت کے مرتبے میں وہ معدوم ہے، ماہیت کے مرتبے میں معدوم ہے. اور باطلۃ الحقیقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجود کے مرتبے میں بھی باطل ہے، کہ اس کا وجود بھی مرجح سے آیا ہے، اس کا وجود بھی اپنا نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا وجود بنسبت وجود حقیقی کے باطل وجود ہے میاں، کہ یہ وجود وجود حقیقی تو ہے نہیں، پڑھ چکے ہو. سمجھ میں آئیے کہ کائنات میں وجود کتنے ہیں؟ ایک. وجود حقیقی کتنے ہیں؟ ایک. تو باقی موجودات تو نسبتیں ہیں. یاد ہے؟ کدھر پڑھا؟ سمجھ میں آ گئی ہے کہ وجود حقیقی تو ایک ہے، باقی یہ جو تمہیں موجودات نظر آتی ہیں یہ تو سب نسبتوں کا نام ہے. اس لیے فرمایا باطلۃ الحقیقت ہے، یعنی باطلۃ الوجود ہے. ہاں، ان کا وجود بھی وجود حقیقی نہیں ہے یار، باطل وجود نسبت کا نام ہے، بس نسبت ہے تو ہے، نہیں تو کچھ نہیں. سمجھ آئیے؟ اس لیے دو چیزیں تھی ممکن میں، ایک اس کی ذات ہے، ایک اس کا وجود ہے، دونوں کا بیان کر دیا. اس لیے مستدرک ایک قول بھی نہیں ہے یہاں پر. سمجھ آئیے؟ چلو میاں، حمد